ہم نے ڈسکس کیا کہ ہمیں ڈیفیژن کرنی ہے یا ہم نے اپنے نام کے ساتھ اپنی ٹیکنالوجی کو رجسٹر کر کے خود مارکیٹ میں انٹر ہونا ہے. یہ فیصلہ کرنے کے بعد ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم اپنی اسٹریٹجی کو بنا کے امپلیمنٹ کر سکیں. لیکن اسٹریٹجی جب ہم نے بنا کے امپلیمنٹ کرنا ہے, ہمیں تھوڑا سا دیکھنا ہوگا کہ ہماری اسٹریٹجی کا اسکوپ کیا ہے, کیا ہم ایگزیکٹلی چاہ رہے ہیں, اور وہ جو آبجیکٹو ہم ڈیفائن کریں گے اس کے اکارڈنگلی ہماری اسٹریٹجی بنے گی. جب ہم بات کریں کہ ہم چاہ رہے ہیں تو وہ دیٹ بی آور اسکوپ, اور اسکوپ میں کیا کیا چیزیں آئیں گی. لیٹس سی, اسکوپ میں فرسٹ تھنگ دیٹ ول کم کہ ہمیں یہ ڈیزائن کرنا ہے کہ ہماری آرگنائزیشن جو ہے وہ کتنی انوویٹو ہوگی, کتنی کریٹو ہوگی, کتنی تیزی کے ساتھ وہاں پہ انوویشن ہونی ہے, کتنی تیزی کے ساتھ کریٹیوٹی وہاں پہ ہونی ہے, اور کتنی تیزی کے ساتھ ہم نے مارکیٹ میں پروڈکٹ بنا کے لے کے آنا ہے. اس کے لیے ایک کنڈیوسو اسٹرکچر چاہیے, ایک آرگنائزیشنل اسٹرکچر جو کہ ہیلپ کرے گا آرگنائزیشن کے اندر کریٹو آئیڈیا کو جنریٹ کرنے کے لیے, پروڈکٹ کو کریٹ کرنے کے لیے, نئے نئے آئیڈیاز جو ہیں اس کو فلورش ہونے کے لیے. وہ کون سا اسٹرکچر ہے جہاں سے جس کے تھرو کریٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے, جس کے تھرو انوویشن زیادہ ہوتی ہے, نئے نئے آئیڈیا ڈیولپ ہوتے ہیں, اور کون سے اسٹرکچرز ہیں جہاں پہ کریٹیوٹی نہیں ہوتی ہے. ہم اس پہ اپنے فیوچر میں کچھ ڈسکشن اس کے اوپر بھی کریں گے کہ آرگنائزیشن اسٹرکچر کون سا ایسا ہے جو ہیلپ فل ہوتا ہے ٹیکنالوجی اور انوویشن کی کریٹیوٹی میں. اس کے ساتھ ساتھ اسکوپ میں اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کرنا ہے کہ مینیجنگ نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ پروسیس ٹو میکسیمائز فٹ ود کسٹمرز نیڈز, کہ کسٹمر کی ایگزیکٹ نیڈ کیا ہے. ایک کنٹینیوس پروسیس ہے یہ. ایک تو ہم نے جب اپنا یہ پروسیس سٹارٹ کرنا ہے اس سے پہلے کچھ ہم نے ریسرچ ورک کرنا ہے کہ واٹ ایگزیکٹلی کسٹمر وانٹ, جس کے لیے ہم نے پروڈکٹ بنانا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے کنٹینیولی we'll keep an eye on the market, we'll keep asking from the customer, we'll keep watching what is missing from the market and what is required by the customers. یہ ایک اور اسکوپ ہو گیا کہ ہمیں ایک ایسا سسٹم بنانا ہے کہ جس کے اندر ہمیں ریگولر مارکیٹ سے انپٹ ملتی رہے, ہمیں ریگولر انفارمیشن ملتی رہے کہ کسٹمر کے پاس کون کون سے پروڈکٹ جو ہے وہ مسنگ ہیں, کون کون سی آئیڈیاز مارکیٹ میں ابھی تک ہیں جن کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ابھی تک پروڈکٹ نہیں ہے. اس کے لیے بھی ہمیں ایک پورا سسٹم ڈیزائن کرنا ہوگا جو کہ ہمیں ریگولر انفارمیشن لے کے دے سکے تاکہ ہم اپنا کریٹیوٹی کا جو پروسیس ہے اس کو جاری رکھ سکیں. اسکوپ کے لیے ایک اور کام جو ہم نے کرنا ہے دیٹ از کمپوزنگ, اسٹرکچرنگ اینڈ مینیجنگ نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ٹیم ٹو میکسیمائز نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ افیکٹونیس. کام سارا ٹیموں میں ہونا ہے, اور ہم نے جو کولیبریٹو ایفرٹ کی بات کی تھی پہلے بھی کہ کچھ آرگنائزیشن ملیں گی اور کولیبریٹو ایفرٹ کریں گی تو پروجیکٹ کمپلیٹ ہوں گے. اب اس کو ذرا مائکرو لیول پہ اگر لے کے آ جائیں تو ود ان آرگنائزیشن ڈفرینٹ پیپل ہیں جنہوں نے مل کے کام کرنا ہے, ان کی اپنے اپنی ایکسپرٹیز ہیں, اس ساری ایکسپرٹیز کو ایک جگہ پہ لے کے آنا ہے. اس کے لیے ٹیم مینجمنٹ کی اسکلز کی ضرورت ہوگی. تو ٹیمز کا ہمارا اسٹرکچر, ہماری آرگنائزیشن کے اندر جو اسٹرکچر ہے وہ بیسڈ آن ٹیمز ہوگا. ٹیمز کو ہم نے ٹاسک اسائن کرنے ہیں, ٹیم لیڈر ہم نے اپوائنٹ کرنے ہیں, اور ٹیم لیڈر کو ٹیم مینجمنٹ کی ہم نے ٹریننگ دینا ہوگی کہ کس طریقے سے وہ اپنے ٹیمز کے پاس اپنے آئیڈیاز کو شیئر کر سکیں, ٹیم کے ساتھ کام لے سکیں, ٹیم کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ بڑھا سکیں. دیٹس اندر اسکلز وچ ول بی ریکوائرڈ بائی دا پیپل ہو آر ورکنگ ان دیٹ آرگنائزیشن. اسٹریٹجی میں ایک اور ایریا جس کے اوپر جو ہمیں ہیلپ کرے گا, اسٹریٹجی جس کے گرد ہماری گھومے گی, اینڈ دیٹ از کرافٹنگ اے اسٹریٹجی فار effectively deploying the innovation into the marketplace including timing. اب ہمارے پاس آئیڈیا آگے ہیں, ہم نے پروڈکٹ بنا لی ہیں, ہم نے ڈیزائن کر لی ہیں, ہمارے پاس اسکلز اویلیبل ہیں. اب آ گیا بہت امپورٹنٹ اینڈ سینسٹیو ایریا, دیٹ از مارکیٹنگ. کہ کیسے ہم نے مارکیٹ میں انٹر ہونا ہے, کس وقت ہم نے مارکیٹ انٹر ہونا ہے, ٹائمنگ کیا ہوگی, اور ایریاز کون سے ہم نے انیشلی چوز کرنے ہیں. کبھی کبھی ہم یہ چوز کرتے ہیں کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو انٹر ان دا ہول مارکیٹ ایٹ ونس. کبھی ہم سوچتے ہیں کہ یس ہمارے پاس ایک ٹیسٹ مارکیٹنگ کا کانسیپٹ ہے کہ ایک چھوٹے ایریا میں انٹر ہوتے ہیں, وہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کے ریسپانسز کیا ہیں.
اور اگر رسپانسز فیوریبل ہیں تو ہم براڈر مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں. اگر رسپانسز فیوریبل نہیں ہوتے تو ہم پروڈکٹ کو ادھر وڈرا کر لیتے ہیں یا امپروو کر کے پھر میس مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک اور ڈسیزن ہے جو ہمیں یہاں ہماری اسٹریٹجی جو بنے گی اس کے گرد گھومے گی کہ ہمارا مارکیٹنگ ٹیکنیک کیا ہوگی, مارکیٹنگ ٹائمنگ کیا ہوگی. اگر ہم نے کوئی لائسنسنگ کرنی ہے, کہیں سے ہم نے لائسنس لینا ہے, کسی پیرنٹ آرگنائزیشن سے, کہیں گورنمنٹ سے کوئی رپورٹ لینی ہے, وہ ہم نے یہاں پہ لینا ہے, کوئی لیگل ارینجمنٹ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. کچھ لوگوں کو ہم نے لائسنس دینے ہیں ٹو مارکیٹ آور پروڈکٹ. تو یہ سارا جو پروسیس یہاں پہ آ گیا, یہ بھی اب اس اسکوپ میں آ گیا. ہماری اسٹریٹجی کیا ہوگی, لائسنسنگ کے لیے اسٹریٹجی کیا ہے, ہمارے لیگل جو ساری فارمیلٹیز ہیں وہ پورا کرنے کے لیے اسٹریٹجی کیا ہوگی, ہم نے آگے کتنے لوگوں کو کتنی آرگنائزیشن کو ہم نے لائسنس دینے ہیں. دیٹس وٹ وی ہیو ٹو ڈیسائڈ. پرائسنگ کے بارے میں وی ہیو ٹو میک دا ڈسیزن کہ پرائسز کیسے ہوں گی. جب ہم مارکیٹ میں ایز اے ویری نیو انوویٹر آتے ہیں مارکیٹ میں تو ہماری پرائسنگ اسٹریٹجیز کچھ اور ہوتی ہیں. جب ہم ایز اے چیلنجر آتے ہیں ہماری اسٹریٹجی کچھ اور ہوتی ہیں. اور اسی طرح جب ہم می ٹو پروڈکٹ پہ آتے ہیں تو ہماری اسٹریٹجی, پرائسنگ اسٹریٹجی کچھ اور ہوتی ہیں. ہم اس پہ بھی ڈسکشن کریں گے کہ جب ہم بالکل نئے آتے ہیں مارکیٹ میں, ہماری اس وقت جو کاسٹ ہے پروڈکٹ کے اوپر وہ کیا ہوتی ہے, اور اس وقت مارکیٹ میں ہماری پرائسز کیا ہو سکتی ہیں, کیا کیا اسٹریٹجی اس کے لیے ہوں گی. دیٹ از آلسو a part of the scope of the strategy that will be designed to enter into the market. And finally the distribution, کہ ہماری ڈسٹریبیوشن کن چینل سے ہو کے گزرنا ہے. کیا ہم نے 1 لیول چینل بنانا ہے, 2 لیول چینل بنانا ہے, ہم نے آن لائن پروڈکٹ سیل کرنی ہے. یہ ہمارا ایک اور ایریا آ جائے گا جس کے بارے میں ہم نے اسٹریٹجی ڈیزائن کرنی ہے. اور پھر اگر ہمیں کہیں پہ پروموشن کرنے کی ضرورت ہے, فار شیور وی ہیو ٹو کمیونیکیٹ ود اینڈ بائر. وہ کمیونیکیشن کبھی تو ہم نے میس میڈیا سے کرتے ہیں, ریڈیو, ٹیلی ویژن, میس میڈیا, اور کبھی کبھی ہم سلیکٹو میڈیا سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں ود دا کسٹمرز. اینڈ دیٹ کین بی اے کانفرنس, سیمینار, اور اے بروشر, اور این آرٹیکل ان دا جرنل. تو ہم نے کون سے چینل سے کمیونیکیشن کرنا ہے ود دا اینڈ یوزر. اب اس کے لیے بھی اسٹریٹجی بننی ہے. تو ہماری جو اسٹریٹجی بنے گی فار دا ٹیکنالوجی, اس کے اسکوپ میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی جو ہم نے ابھی ڈسکس کی ہیں. کہ ہم نے سب سے پہلے بات ہے, ہم نے کتنا کنٹرول ہم نے اس کو رکھنا ہے, کس طریقے سے ہم نے ٹیم سے کام لینا ہے, کیسے ہم نے اس کی پرائسنگ کرنی ہے, کیسے اس کو مارکیٹ کرنا ہے, کیسے مارکیٹ سے کمیونیکیٹ کرنا ہے. دس آل ریکوائرز اے اسٹریٹجی, اینڈ دیٹ ول بی اسٹریٹجی فار technology and innovation for our organization.